वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक नसीम साहब। फ़ारूक साहब, अब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि जो बशीर मेमन के इल्ज़ामात हैं, बड़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इससे उनके मौक़िफ़ की तायद होती है कि ये जो हुकूमत है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप तो वो जहांगीर तरीन की भी मिसालें देते हैं कि उनके अपने साथी भी इंतकामी कार्रवाइयों की मिसालें देते हैं। अब आपका भी ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले पर आपकी बशीर मेमन के साथ कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई इस मामले पर। आज तक आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन मिलकर कभी आपके दफ्तर नहीं आए। तो सर, फिर अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि कोई वजह समझ में आती है कि एक साबिक सरबराह DGFIA एक जिम्मेदारी के ओहदे पर रहते हुए इतना जो उसने काम किया है, ये क्या वजह है इतने संगीन इल्ज़ामात की प्राइम मिनिस्टर पर जो लग रहे हैं? आप नहीं समझते कि वाकई इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच अवाम के सामने आए? देखिए, तहकीकात होने में तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल तहकीकात हों। और जो शहजाद अकबर साहब ने डेफेमेशन का नोटिस दिया है, मैंने तो चंद दिन ज़रा सा दिए हैं कि शायद बशीर मेमन साहब अपने आप को रिफ़्लेक्ट करें और ये चीज़ विड्रॉ करें, और अगर वो नहीं करते तो मुझे भी बहालत मजबूरी है उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, डेफेमेशन का नोटिस भी देना पड़ेगा, सूट भी फ़ाइल करना पड़ेगा। तो तहकीकात तो उस अदालत में ही हो जानी है, क्योंकि अदालत से बेहतर तहकीकात तो कहीं नहीं होती। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, साथ साथ वो ये लगाया कि FBR के जो डॉक्टर अशफाक साहब हैं, तो वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और क्या, तो मैंने अशफाक साहब से आज टेलीफोन पे उनसे बात की और मैंने ये उनसे पूछा कि ये आप कभी बशीर मेमन साहब से मिले हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं 2 दफ़ा मिला हूँ उनसे, और एक दफ़ा तो ये फ़ेक अकाउंट केस के सिलसिले में मेरी उनकी सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई, और गालिबन एक आध दफ़ा उनकी कोई मुलाकात बशीर मेमन साहब FBR गए थे, और विथ रिगार्ड टू ये जो फ़ेक अकाउंट या जो दूसरा कोई इस तरह का इशू था उसके लिए था। लेकिन अशफाक साहब कहते हैं कि कभी मेरी बशीर मेमन से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक कभी कोई बात नहीं हुई। तो ये सारा झूठ है, ये ख़ास कर किसी ने इसको प्लांट किया है। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि ये आपने कल भी एक बात करी कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया को लड़ाने की साजिश है। सर, कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? मैं आपको देखिए हतमी तौर पे तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है कि वो खामखा बशीर मेमन से झूठा बयान दिलवा दें और उसको प्लांट कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये कह रहा हूँ, ये कोई और ऐसी थर्ड फोर्स है, कोई अपोजिशन की पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई और इनका एजेंडा है, या तो जैसे मैंने कहा इनका कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, नहीं तो ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलमिये की बात यह है कि एक आदमी, कोई आदमी सड़क पे खड़े होकर कोई बात कर दे, कोई एविडेंस है, कोई चीज़ मौजूद है, अच्छा फिर साथ साथ ऑल्दो ये तो बिल्कुल गलत ही, बुनियादी तौर पे सारी बात गलत है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होता है, ये सिविल सर्वेंट थे, ये सिविल सर्वेंट सर्विस की जो लॉज हैं उसके भी ये ज़ुमरे में आते हैं। वो भी कोई इंटरनल डिस्कशन या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं बयान कर सकते, क्योंकि अगर वो बयान करेंगे तो फिर साथ साथ उसकी भी सिविल सर्विस लॉज के तहत एक कानूनी चाराजोई है, उसके अंदर सज़ा जज़ा है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये किसी के ईमा पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तैयार है अच्छा, एक सोशल मीडिया, अगर तहकीकात होती हैं, अदालत में सारा मामला चलता है तो मैं सबूत लेकर जाऊंगा, मैं सब कुछ जो है ना वो सब कुछ साबित करूंगा, तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? फिर तो अब आपको नोटिस भेज देना चाहिए, फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही होगा। वो बात बड़ी सिंपल है, उनसे एविडेंस है, पेश कर दें। जिस तरह वो पेश हुए हैं, मीडिया में आए ना, खुद आए, वॉलंटरीली आए, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आके खुद वॉलंटरीली पेश हुए हैं, और उन्होंने ख़ास कर इस तरह पेश होना, इस तरह का स्टेटमेंट देना, एक ख़ास एक उसकी टाइमिंग उन्होंने चूज़ की
کہ شارٹ آرڈر اناؤنس ہو چکا تھا، لانگ آرڈر کبھی بھی آ سکتا ہے، ایک خاص ٹائمنگ انہوں نے خود چوز کی اور چوز کرنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیا. تو اس کے دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. ایسا نہیں ہے، یہ ایسا کسی کو کوئی بیوقوف نہیں سمجھے کہ دیر از سم تھنگ سم ویئر. کیا ہے اس کا، اس پہ کوئی قیافہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ون شوڈ لوز ونس نائٹ سلیپ آن دس، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جو ان کے پاس جو اگر کوئی چیز ہے، کوئی ایویڈنس ہے، تو کون ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایویڈنس نہ دیں؟ کوئی چیز پیش تو کریں. تو صرف اگر 22 کروڑ کیا پوری دنیا میں بھی کوئی آدمی سمجھتے کہ حکومت کو کہنے لگے جیسے عدالت لے کر جانا چاہیے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے، ان کی ساکھ کا معاملہ ہے سر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اس پر پہل کرنی چاہیے؟ وہ کیسے پہل کرے؟ وہ اسی طرح پہل کرے گی کہ جو شہزاد اکبر نے اس کا طریقہ کیا ہے، ایک قانونی نوٹس دیا ہے، اس کو وہ عدالت میں لے کے جائیں گے. ساتھ ساتھ اگر یہ چیز وہ اسی طرح انسسٹ کرتے رہے تو میں بھی جاؤں گا. تو اسی طرح تو ہم عدالت لے کے جائیں گے. اور کیسے عدالت لے کے جائیں؟ تو عدالت لے جانے کا جو طریقہ ہے اس کو حکومت نے تو ٹریگر کر دیا. جو شہزاد اکبر نے نوٹس دیا ہے وہ تو ٹریگر کر دیا. ہم نے تو خود عدالت سے بہتر فیکٹ فائنڈنگ تو ہے نہیں کوئی. تو یہ اچھا مجھے تھوڑی سی آپ بات بتائیں. آپ کو یاد ہے وہ کاوے مسافی جو تھا، وہ ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. کوئی ایویڈنس تو دو، کوئی چیز بتاؤ تو صحیح. تو اگر کوئی بھی 22 کروڑ پاکستانی یا انٹرنیشنلی کوئی آدمی کچھ کہے گا تو میڈیا اس کو لے کے اتنے بڑے بڑے پروگرام کر دے گی. تھوڑا سا میڈیا کو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس پہ پورے پروگرام جو ہیں وہ بشیر میمن پہ ہونے لگے. کوئی چیز یا تو کوئی چیز اس کو دی ہوتی نا، کوئی ایویڈنس دی ہوتی. میڈیا میں بھی ایک تجسس آئے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر پر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے عوام بھی تو سوچے گی نا، اور آپ سے بھی پوچھنا پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ کیوں اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ کسی آدمی سے وہ کوئی نہ کوئی آدمی کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ضرور ہوتی ہے، کوئی اس کا اینگل ضرور ہوتا ہے، کوئی لائکس ڈس لائکس ضرور ہوتی ہیں. کوئی آدمی کوئی ایسی بات کھڑے ہو کے، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایسی بات کر دے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی سبسٹنس نہیں ہو، وہ صرف اس کی ورڈ اگینسٹ ورڈ ہو. اور میں نے آپ کو جو بتایا کہ جیسے انہوں نے یہ فرمایا بشیر میمن صاحب نے کہ اعظم خان صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور بشیر میمن یہ ایک ساتھ میرے دفتر آئے. ایسا ایک تو کبھی نہیں ہوا. ہمارے دیکھیے سارا کا سارا اٹینڈنس رجسٹر ہے، اس کی کال لاگز ہیں، ساری لاگ بکس موجود ہیں، کون آتا ہے جاتا ہے لا منسٹری میں. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ تینوں حضرات آئے ہوں اور ڈاکٹر اشفاق یہاں بیٹھے ہوں اور ہم نے یہ ڈسکشن کیا. دس از ٹوٹل نان سینس. یہ پتہ نہیں کیوں کریڈنس دی جا رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی فروغ نسیم نے کہا کہ میں کبھی کیس ہارا نہیں اور میں جو ہوں وہ خود یہ کیس لڑوں گا. اچھا جی بڑی اچھا اس وقت تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. وہ کیس تو انور منصور خان صاحب نے لڑنا تھا. وہ تو سال 1.5 سال 2 سال کے بعد جب وہ جو بھی اس کا وقت تھا، ڈیٹ تھی، جب ایک انسیڈنٹ ہوا کہ انور منصور صاحب وہ کیس نہیں کر سکے تو بحالت مجبوری پھر مجھے انٹر ہونا پڑا. پھر اس کی تیاری راتوں رات کرنی پڑی اور پھر پیش ہونا پڑا. تو وہ بھی سارا غلط ہے. سر ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیرون ملک اثاثوں کی چھان بین کا معاملہ ہو یا منی لانڈرنگ کے معاملات ہوں، ظاہر ہے ایف آئی اے کی اتھارٹی میں تو آتا ہے کہ ایف آئی اے بھی اس سارے معاملے کو دیکھے، بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور ظاہر ہے پھر جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ظاہر ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے تھا. تو جو بشیر میمن تھے اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، سربراہ تھے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ان کو لوپ میں لیے بغیر سارے معاملے کی تحقیقات بھی ہوئیں؟ جو سرینہ عیسیٰ کے وہ ایسٹس کا معاملہ تھا، لندن کی جائیدادوں کا معاملہ، مطلب کہ ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، ان سے کبھی کوئی سرے سے ڈسکشن ہوئی نہیں، ایون دو کہ یہ سربراہ تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت. میں گزارش کروں نا 2 3 4 آپ کے سوالات ہیں اسی سوال میں، اور میں اس کو 1 by 1 کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ کہ کیا کبھی عمران خان صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب نے، اعظم خان صاحب نے یا میں نے بشیر میمن صاحب سے یہ کہا ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ آپ جا کے یہ انکوائری کریں یا نہیں کریں؟ تو پہلی تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ غلط بات ہے.
نمبر 1. نمبر 2, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو سارا کیس تھا وہ سارا کا سارا اب ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن اس طرح ہوئی یا کوئی انکوائری ایسے ہوئی. وہ تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس ایک کمپلینٹ آئی ایک جرنلسٹ کی. اچھا, اب وہ سارا کا سارا سچویشن کیا ہے؟ وہ سچویشن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ڈیٹا سارا رکھا کہ یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ پبلک انفارمیشن ہے. اگر کسی کی لنڈن میں پراپرٹیز ہوں تو یہ پبلک ڈومین میں ساری انفارمیشن ہے. اس کی کوئی ایسی انویسٹیگیشن یا جانکاری کی ضرورت نہیں ہے. تو بشیر میمن سے یہ کہا جاتا کہ آپ انکوائری کرو, پھر وہ انکوائری رپورٹ دیتے, وہ چیز فائل ہوتی. یہ سارا نانسنس ہے, ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی. اچھا, اگر بشیر میمن سے کہا گیا تو انہوں نے انکوائری رپورٹ کیوں نہیں دی؟ سارا غلط ہے نا, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. تو ایسی سب تمام چیزوں کو یہ خام خواہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ اس کی ٹائمنگ آپ نوٹ کریں. یہ ٹائمنگ میں بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جیسے فار ایگزامپل اب یہ پاکستان بار کونسل ہے, یہ بڑے سارے بھائی ہیں ہمارے, سارے وکلا بھائی ہیں. یہ ایکچولی ایک پولیٹیکل باڈی ہے, پولیٹیسائزڈ باڈی ہے, حالانکہ اس کو ایک نیوٹرلٹی سے رول ادا کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک گروپ کے وکیل ہیں وہ آ جاتے ہیں, دوسرے گروپ کے وکیل ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہاں پر لیکن سر جو جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے ان کے بھی ایف آئی آرز ہیں, منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں, وہ بھی تو ایف آئی اے دیکھ رہا ہے نا سر. مجھے کمپلیٹ تو کرنے دینا آپ, یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل نے ریزولوشن یہ پاس کر دیا میرے خلاف اور شہزاد اکبر صاحب کے پاس. اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کاش یہ نیوٹرل لوگ ہوتے, یہ سمجھیں تو کسی چیز کو. یہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے, یہ بھائی ہیں ہمارے, ایسا نہیں ہے کہ میرے ان سے تعلقات ہیں, دوستی ہے, پیار ہے, لیکن میں تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرلٹی سے یہ ساری چیز دیکھیں. بشیر میمن نے کوئی چیز کہہ دی, اس کی کسی قسم کی کوئی کریڈنس نہیں ہے, کوئی پروبیٹیو ویلیو نہیں ہے, کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے, اور پاکستان بار کونسل نے اس پہ ریزولوشن پاس کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ایک تھاٹ آؤٹ پروسیس ہے, کہیں سے یہ ایک اینگل دیا جا رہا ہے. اچھا, جہاں آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی تو وہ سوال آپ کا کیا ہے کہ جہانگیر ترین کا کیا آپ کا سوال ہے؟ میں سمجھا نہیں. کہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا جیسے میں نے پوچھا کہ یہ سارے معاملات جو ہے اس میں بشیر میمن کو لوپ میں نہیں لیا گیا, تو سوال میرا یہ ہے کہ ایف آئی اے ان کے بھی تو معاملات دیکھ رہا ہے نا, منی لانڈرنگ اور جو بھی ان کے پر الزامات ہیں ایف آئی اے ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جو ایف آئی اے تھا اس نے بالکل بھی اس معاملے کو نہیں دیکھا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ جو معاملہ تھا کہ کیا ان کی بیگم صاحبہ کی اور بچوں کی جسٹس قاضی کی, ان کی بیگم صاحبہ کی اور بچوں کے نام کی فورن پراپرٹیز ہیں یا کیا اس کی ڈیٹیلز, میرا نہیں خیال کہ ایف آئی اے نے کوئی اس میں دیکھا ہو. مطلب یہ لا منسٹری کے ڈیسک میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی نہ ہم نے. اچھا, دوسری بات, اچھا اگر ان کا مینڈیٹ تھا تو وہ خود اپنی انکوائری کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کی انہوں نے؟